دوستو، جب اس فانی دنیا میں جب بھی کسی مسلمان مجاہد اور سچی حکمران نے عالم اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو اس کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے کافر اور ظالم سنگ دل بادشاہ سامنے آئے، لیکن عالم اسلام کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان تمام سلطانوں نے اور بادشاہوں نے ان ظالم سنگ دل کافروں کو ان کو انجام تک پہنچایا۔ اور ایسے طرح کی ایک داستان ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے سب سے طاقتور اور خطرناک بادشاہ کے بارے میں ملتی ہے، جن میں بادشاہ رینالڈ جو کہ عیسائی بادشاہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے ہر حد پار کر لیتا تھا۔ رینالڈ بادشاہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا۔ رینالڈ بادشاہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اسی نے عالم اسلام کا نام اس دنیا سے مٹانے کے لیے قسم رکھی تھی کہ اس نے بہت سی ایسے موقعوں پر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر رہ جاتی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین وقت کا انتظار تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس کافر کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا، اور الحمدللہ وہ وقت بہت جلد آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کی ساری فوج کو موت کے گھاٹ اتار کر رینالڈ بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کے گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے جال میں پھنسایا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی آسانی سے پھنس گئی تھی۔ لیکن جب ہم تاریخ کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جال میں سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پھنسا تھا، بلکہ آپ کے قریبی سپاہی پھنسی، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بہت برا وقت تھا، کیونکہ نہ صرف اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دشمن کا سامنا کرنا تھا، بلکہ سلطان کے گھر میں موجود سلطان کے اپنے رعایا بھی اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئی، اور اس کی وجہ سے رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کی پھیلائی گئی نفرت سلطان کے رعایا میں موجود۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کمزور بنانے کے لیے اپنے چند سپاہی سلطان کے محل میں جاسوس بنا کر بھیجے۔ حقیقتاً ان کا کام جاسوسی کرنا نہیں تھا، بلکہ سلطان کے سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ جب وہ سپاہی محل میں داخل ہوئی تو سلطان کے سپاہیوں نے ان جاسوسوں کی جانچ لیا اور ان کو پکڑنے کے لیے گات لگائے، لیکن وہ اتنی چالاک اور تیز تھے کہ وہ محل سے بھاگ گئی، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہی ان کی پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلے گئے، لیکن یہ دشمن کی چال تھی، سلطان کے سپاہی سمجھ نہ سکے۔ جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو لگی کہ سلطان کے سب سے قریبی سپاہی رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کو
پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو اسے پتہ چلا کہ سپاہیوں کی تعداد کم ہے جبکہ رینال بادشاہ کے جاسوسوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہٰذا علی بن سفیان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رینال بادشاہ کے سپاہیوں اور اپنے سپاہیوں کے پیچھے چلا گیا۔ لیکن جب علی بن سفیان وہاں پہنچا تو سلطان کے سپاہی رینال بادشاہ کی محل میں داخل ہو چکے تھے۔ علی بن سفیان نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو کہا کہ یہ دشمن کی چال ہے، ہم محل میں دشمن کے چال میں پھنس چکے ہیں۔ رینال بادشاہ کی یہی چال تھی کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محل میں لے آئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے سلطان سے اپنے مطالبات منوا سکے۔ جب یہ بات سپاہیوں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئی کہ ہم نے اپنے سلطان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پھر اتنے میں رینال بادشاہ کے سپاہیوں نے علی بن سفیان سمت تمام سپاہیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کو زندان میں بند کر دیا۔ جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو رینال بادشاہ کے قاصد نے دی، اس خط میں لکھا کہ اگر تم علی بن سفیان جو کہ آپ کا سب سے قریبی اور وفادار سپاہی ہے اور باقی سپاہیوں کے جان کی بخشش چاہتے ہو تو اندرونہ کا قلعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ماہ مسلسل جاسوسی اور گات لگا کر اسی قلعے کو فتح کیا تھا، مجھے واپس کر دو اور اپنے سپاہی لے جاؤ۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ پر یہ بات قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ قربانیاں دی تھی، وہ قلعہ اب سلطان کے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نہ یہ قلعہ اس کافر کو حوالے نہ کیا تو وہ میرے سپاہیوں کے گردنیں کاٹ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اکیلا کمرے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹ جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاصد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رینال بادشاہ کے پاس یہ پیغام لکھ کر لے جاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اندرونہ کا قلعہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے اور اس کے بدلے میں تو ہمارے سپاہیوں کو رہا کرو گے۔ جب یہ بات قاصد نے لکھی تو یہ بات پوری محل میں اور حتیٰ کہ پوری دارالحکومت میں پھیل گئی کہ جس قلعے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی سپاہیوں کی خون بہانے کے بدلے میں حاصل کیا تھا، وہ اب اس کافر جس سے مسلمان سخت نفرت کرتے تھے رینال بادشاہ کو واپس کرنے جا رہا ہے۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رینال بادشاہ کے جاسوسوں نے یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں سے غداری کر کے اپنے سپاہیوں کے آڑ میں رینال بادشاہ سے بہت سارا سونا لے کر وہ قلعہ واپس کر رہا ہے۔ اب سلطان کو نہ صرف دشمن سے نمٹنا تھا بلکہ اپنے ہی رعیہ میں جو پھوٹ پڑ چکی تھی اس صورتحال کو بھی سنبھالنا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے وہ قلعہ اس بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ سلطان کے دماغ میں بہت
बड़ा मंसूबा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मंसूबे को कोई भी नहीं समझ सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी दिल में ये बात रखी और मुकर्ररा वक़्त पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसी चाल चली कि उस किले को भी दुश्मन के हाथों में देकर दोबारा छीन लिया और अपने सिपाहियों को भी आज़ाद करा दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये सब कैसे किया, ये आपको बताते हैं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने रेनाल बादशाह को कहा कि तुम मेरे सिपाहियों को लेकर अंदरूनी किले में पहुंच जाओ और अपने सिपाहियों के साथ आकर किले का कब्ज़ा ले लो और मेरे सिपाहियों को मेरे हवाले कर देना। अब जैसे ही रेनाल बादशाह की सिपाही किले के कमरों में जाते कि क्या कमरे में सुल्तान सलाहुद्दीन के सिपाही मौजूद तो नहीं, तो उसी वक्त सुल्तान के सिपाही किले के कमरों में छुपी हुई थी और अंदर दाखिल होती ही सुल्तान के सिपाही रेनाल बादशाह की सिपाहियों को गले काट कर फेंक देती और इनके कपड़े पहनकर उनकी बेस में दोबारा वापस आ जाती। और इसी कश्मकश में रेनाल बादशाह को ये पता नहीं चला कि ये जो हमारे सिपाहियों के लिबास में सारे सिपाही मौजूद है ये सुल्तान की है। और इसी तरह सुल्तान के सिपाहियों ने तमाम ईसाई बादशाह के सिपाहियों को मौत के घाट उतार कर बादशाह को खुश कर दिया कि हमारे सिपाही हर जगह तैनात हो चुकी है। लेकिन चंद ही लम्हों में जब सुल्तान के सिपाही आज़ाद हुई तो उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के बहादुर सिपाहियों ने अपना बेस हटाया तो रेनाल बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो ये समझ रहा था कि मेरे सिपाहियों ने इतनी बड़े किले को बाआसानी कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन की दूर अंदेशी से शायद वह वाकिफ नहीं था और इसी मौके पर बहुत सी खून रेज़ी हुई और रेनाल बादशाह 1000 सिपाहियों के दस्ते के साथ जो वहाँ पहुँचा था, इनको सुल्तान के सैकड़ों की तादाद में सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया था और सिर्फ अकेला रेनाल बादशाह वहाँ से भागकर निकला था। वही रेनाल जो कि किले पर कब्ज़ा करना चाहता था, उसने अपनी इतनी सारे सिपाहियों को भी मरवा दिया। सुल्तान के सिपाही भी आज़ाद हो गई और सुल्तान ने दोबारा किला भी फतह कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि अपने सिपाहियों को लेकर जब महल में पहुंचा तो लोगों में गम गुस्सा और नफरत मौजूद थी कि सुल्तान ने अपने चंद सिपाहियों की खातिर शहीदों की खून से बह गई और फतह की गई किले को काफिरों के कब्जे में दे दिया। लेकिन जब सिपाही ने ऐलान किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने किला भी वापस नहीं किया और अपने सिपाहियों को भी आज़ाद कर दिया, ये वह मौका था कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को आम आदमियों की बेस में रेनाल बादशाह की जासूस जो कि आवाम के दिलों में सुल्तान के लिए नफरत फैला चुकी थी, इनको बेनकाब करना था। जब सिपाही ने ये ऐलान किया तो इन निकाबपोशों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो उनकी ये बात सुनकर सुल्तान ने फौरन तीर अंदाजों को इशारा किया और तीर अंदाजों की नियामों से तीर निकले और उन तमाम जासूसों की सीने में घुस गई और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने न सिर्फ अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाया बल्कि काफिरों को मौत के घाट उतार दिया
اور بڑی ہی عقلمندی سے عام آدمیوں کے بیس میں رینال بادشاہ کے جاسوس جو کہ رعیہ کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا رہے تھے ان کو بھی ختم کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ